فون کالز کی جاتی ہیں، تم یہ ویڈیوز بنانا بند کر دو، یہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اور ہماری چودراہٹ کو مان لے۔ ہاں بھائی، مذہب کے نام پر تو خدا بنے بیٹھے ہیں نا، تم ہوتے کون؟ وہ آر یو؟ انہوں نے حافظ احمد کی توبہ کروائی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کیا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں گا کہ مدارس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ آپ کی غیرت ایمانی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ ایک شخص مدرسے کا شیخ الحدیث ہو کر جب وہ ایک حرکت بچے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اپنا تجربہ سنانے جا رہا ہوں۔ حافظ احمد صاحب نے کہا کہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پورے پاکستانی قوم سے، مدرسوں میں کبھی اپنے بچوں کو مت بھیجنا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ خارجی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا امن برباد ہو، یہاں فتنہ اور فساد ہو۔ اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مذہب کے نام پر اپنے مخالف کے اوپر پرچے کاٹے جاتے ہیں، فون کالز کی جاتی ہیں کہ جناب تم یہ ویڈیوز بنانا بند کر دو، تمہاری یہ ویڈیوز اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر تم نے ویڈیوز بنانا بند نہ کی تمہیں ہم رستے سے ہٹا دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر ان سے یہ نہ بن پائے تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر توبہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اور ہماری چودراہٹ کو مان لے۔ ہاں بھائی، مذہب کے نام پر تو خدا بنے بیٹھے ہیں نا، مذہب تو ان کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ جسے چاہے اسلام میں داخل کریں گے، جسے چاہیں گے اسلام سے نکال دیں گے۔ لوگ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کے ڈر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ بڑا مافیا ہے مذہب کے نام پر بیٹھا ہوا۔ یہ کہتا ہے جناب کہ ہمارے پاس اتنے مدارس ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں، دیکھو ہم نے مذہب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم جس کو چاہیں گے اسلام میں داخل کریں گے، جس کو چاہیں گے اسلام سے باہر نکالیں گے۔ تم ہوتے کون؟ وہ آر یو؟ آپ کون لوگ ہو کہ آپ کسی کو چاہیں گے مذہب میں ڈالیں گے اور کسی کو چاہیں گے جناب بدعتی، مشرک، گستاخ، کافر قرار دے کر اس کو مذہب سے نکال دیں گے؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ لیکن چونکہ بھائی گھمنڈ یہ ہے نا کہ ہم اکثریت میں ہیں تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ایک شخص کے اوپر جو پاکستان کے اندر بڑے یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ان کے اوپر توہین نماز کا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ جناب ماشاء اللہ، کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ اس شخص نے وہ نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے کچھ ساؤنڈ چل رہا ہے اور جناب ان کی والدہ کچھ ایکٹنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے۔ جناب یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میرے گھر پہ علم لگا ہوا ہے، علم عباس ہے، میں ایک مذہبی شخص ہوں، میں کربلا جاتا ہوں، میری زندگی میرا، یعنی یوٹیوب کے اوپر آپ پورا کانٹینٹ دیکھ لیں، یعنی جو ہزاروں ویڈیوز ہیں وہ ساری چھوڑ کر آپ صرف ایک چھوٹی سی بات دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ پکڑ کے آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ اس کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کی جو اٹینشن ہے، جو آپ کا جو مقصد ہے وہ واضح نہیں ہو جاتا کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کہ ایک مشہور شخص کو ٹارگٹ کرو اور اپنی پبلسٹی کرو اس کے اوپر۔ یہی ہو رہا ہے جناب، یہی کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے مذہبیوں نے، چیمپئنز حضرات نے، جو ماشاءاللہ ایک ملینز فالوور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ مذہبی شخص ہو، مولوی ہو، یہاں پر اسکالر ہو، وہ سارے یہی کام لگے ہوئے ہیں کہ جناب مخالف کے اوپر آپ نے فتویٰ لگانا ہے، مخالف کے اوپر آپ نے لٹھ لے کے دوڑ لینا ہے، اس کی وہ کہتے ہیں کہ جناب میں منجی ٹھوک دوں، اس طرح سے کر کے آپ نے اپنے ایک ماشاءاللہ الگ سے دکان چمکانی ہے یہاں پر۔ تو یہی کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں نے گفتگو کی۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ہاں لوگوں میں اب یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، ہماری سواس کی بنیاد کے اوپر، کہ یہاں مذہب کے نام پر جو آپ لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں یا آپ ان کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام بلیک میلنگ کے حربے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اگر یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تو جنہوں نے، وہ لوگ، ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ جو اللہ کی توہین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں ایسے کلمات انہوں نے کہے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کوئی عام شخص کہتا تو ابھی تک خدا جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ ایک شخص یہاں پر گورنر تھے، پنجاب کے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن جناب لوگ ان کے ڈر کے اندر آ جاتے ہیں، اور جناب اب تو انہوں نے ایک حربہ اور شروع کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر آتے ہیں، مہم چلاتے ہیں منظم طور پر، جناب توبہ کروائیں گے، رجوع کروائیں گے۔ کیوں توبہ اور رجوع کروائیں گے؟ اس لیے توبہ اور رجوع کرواتے ہیں یہ لوگ کیونکہ یہ ایک بڑے فرقے بنے ہوئے نا، بڑے مافیا کی شکل کے اندر موجود ہے۔ جناب ہمارے پاس اتنے مدارس ہیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے
اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے حافظ احمد کی توبہ کروائی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کیا ہے. میں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں گا کہ مدارس میں کیا کچھ ہوتا ہے. روک سکتے ہو تو روک لو. وہ آر یو، کون ہو تم لوگ کہ جو لوگوں سے توبہ کرواتے ہو؟ جو حافظ احمد نے بتایا ہے، حافظ احمد نے جو اپنی زندگی کا تجربہ بتایا، اس سے توبہ اور رجوع کروائی گئی. میں حافظ احمد سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کوئی، جو آپ نے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، جو آپ نے رجوع کیا یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے، کہ آپ نے ایک بات کہی. آپ کو چاہیے تھا کہ ڈٹ جائیں اس حق کی بات کے اوپر. آپ نے جو حق اور سچ بات کہی تھی، لیکن مجھے لگتا یہ ہے چونکہ ان کا حق اور سچ کے ساتھ حافظ احمد صاحب کا کیا تعلق ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ کا حق و سچ کی، مجھے یقین کرے آپ سے یہ امید نہیں تھی، لیکن آپ نے چونکہ رجوع کیا اور توبہ کی اور ان فرقہ پرستوں کے ورغلاوے کے اندر آ کر آپ نے اپنی حق کہی ہوئی بات سے آپ پیچھے پلٹ گئے. اور تو اس لیے میں آپ کے بارے میں یہ سخت جملے کہہ رہا ہوں. سخت جملے کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے حق و سچ ہوتا تو آپ ڈٹ جاتے. آپ کے سامنے حق و سچ نہیں ہے. آپ بھی اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ جو اکثریت ہے نا، وہ ویوز میرے ختم ہو جائیں گے، وہ لوگ دیکھنا مجھے بند کر دیں گے. تو یہ خوف بہرحال رہتا ہے. لیکن چونکہ آپ نے پہل کی اور میں آج یہاں پر جو بات کہنے جا رہا ہوں، ایک سچ آپ نے بتایا، ایک سچ میں بھی یہاں پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اچھا، یہاں پر یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں؟ اس حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ یہ جو حافظ احمد صاحب ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں. میں نے ان کا انٹرویو دیکھا مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ، جو کہ ایک محب اہل البیت ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ حافظ احمد صاحب کی طرح وہ اپنے محب اہل البیت کی جو ایک تقاضا تھا نا کہ آپ صرف اس پہ نہ رکتے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ اس سے آگے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اہل البیت کی پہچان کرواتے ہیں، آپ کی آواز بڑھی ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں. اور اس کے بعد تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے پورا ایک بیان جاری کروایا طلقاء کی شان کے اندر. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر طلقاء کی شان بھی بیان کرتے رہے. تو بہرحال یہ میں نے انٹرویو دیکھا ہے حافظ احمد صاحب کا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. بہت اچھی آپ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان حافظ احمد صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی کہ جناب مجھ پر جو مدارس میں اپنی زندگی کا تجربہ سنایا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا تجربہ بھی نہیں بتا سکتے لوگوں کو، اپنی لائف سٹوری بھی نہیں سنا سکتے. تب بھی مولوی آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ جناب تم نے یہ بات کیوں کہی ہے، تم نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے. تو انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بات کہی کہ مجھ پر، میں اپنے بچوں کو کبھی مدرسے نہیں بھیجوں گا، مولوی کے پاس نہیں بھیجوں گا. کیوں جناب؟ اس لیے کہ مجھ پر زمانہ طالب علمی میں مدرسے کے اندر تشدد ہوا اور یہاں مدارس کے اندر تشدد ہوتا ہے. اس لیے میں ہر ماں باپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو مدارس نہ بھیجے. حافظ احمد صاحب نے جب یہ بات کہی، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف ٹرینڈ چلایا گیا، مہم چلائی گئی کچھ تکفیری حضرات نے اور انہی لوگوں نے کہ جو تکفیری ان کے پشت پناہی کرتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، شیعہ کی تکفیر کرنے والے. واضح لفظوں میں کہہ دوں، اور میں ان لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں، میں ان سب کو جانتا ہوں کہ یہ کس مدرسے کے اندر ان لوگوں نے پڑھا ہے. ان میں سے ہر شخص کو میں جانتا ہوں اور یہ بھی مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ تکفیری جتنے بھی ہیں. تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مدارس کے بارے میں جو حافظ احمد صاحب نے بات کہی ہے، آپ نے ان کو بلا کر یا خود وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے توبہ اور رجوع کیا کہ جناب مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. حافظ احمد صاحب یہ آپ گناہ کر رہے ہیں کہ آپ توبہ اور رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے آپ نے بات غلط کہی تھی. آپ نے تو جو ایک بات کر دی، اب اس سے اگلا جو میں اپنا تجربہ سنانے جا رہا ہوں وہ آپ سنیے گا کہ ان مدارس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو مخفی ہیں. رپورٹس موجود ہیں، بی بی سی کی رپورٹ دیکھ لیں، DW کی ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی چینلز کے اوپر. مولوی عبدالعزیز، میں ان کی بات کر لوں، یا جو وہ لاہور کے اندر شیخ الحدیث صاحب تھے، وہ شیخ الحدیث صاحب جو ان کی ویڈیو آئی، یہ جتنے بھی آج حافظ احمد سے توبہ اور رجوع کروا رہے ہیں، یا جو مدارس کے نام پر ان کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی کہ جناب انہوں نے اسلام کی اور مذہب کی توہین کی، یہ جو حافظ احمد جیسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یا جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مدارس کے بارے میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں، آپ تو اندر سے لبرل مافیا کے ساتھ ملے ہوئے، موم بتی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے. یہ ساری جو آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں نا، آپ کی غیرت ایمانی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ ایک شخص مدرسے کا شیخ الحدیث ہو کر جب وہ ایک حرکت بچے کے ساتھ کرتا ہے. کوئی ایک ویڈیو مجھے آپ بتائیے جناب، اس میڈیا چینل سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حافظ احمد سے توبہ و رجوع لے رہا ہے، ان تکفیری حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک ویڈیو مجھے بتائیں کہ جس میں آپ کے مولوی نے
تقی عثمانی نے یا آپ کے طارق مسعود نے، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ یا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے مولوی کے خلاف توہین رسالت کا فتویٰ دیا ہو کہ بھائی یہ مسجد کے اندر جو یہ منہ کالا کر رہا ہے بچے کے ساتھ، یہ مدرسے کے اندر یہ جو منہ کالا کرتے ہیں ان کے اوپر 295C لگنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو قرآن کی بیعت بھی کر لی، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ان کے اوپر نہیں ہونے چاہیے یہ کیسز. کیا آپ کسی ایسے مولوی کے پاس گئے جس نے حرکت کی کہ اس سے توبہ رجوع کرواتے؟ نہیں گئے ہیں آپ کسی کے پاس. یعنی بنتا کیا تھا کہ آپ حافظ احمد کو کہتے یار بہترین بات آپ نے کہی ہے، اور ہم اس طرح کے جو ہمارے اندر موجود جو مولوی ہیں، ملا حضرات ہیں، ہم ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں گے ان کالی بھیڑوں کو. لیکن آپ نے تو یہ کوشش نہیں کی نا. آپ تو اس طرح کی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حافظ احمد کو انعام دیتے، لیکن آپ نے اس سے توبہ رجوع کروا لیا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو سوچ ہے نا، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جناب ہم ماشاءاللہ حق کہنے والے، ہم اہل الحق ہیں. کہاں جاتا ہے تمہارا حق کہنے کی جو جرت ہے، جسارت ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اب میں آپ کو اپنا تجربہ سنانے جا رہا ہوں. حافظ احمد صاحب نے کہا کہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پورے پاکستانی قوم سے، مدرسوں میں کبھی اپنے بچوں کو مت بھیجنا. کوشش کریں کہ آپ قرآن مجید آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں، آپ آن لائن پڑھائیے. اس وقت میں آپ موبائل رکھیں، لیپ ٹاپ رکھیں، واٹس ایپ کے اوپر. میں خود قرآن مجید پڑھاتا ہوں الحمدللہ. میرا ذریعہ جو آمدن ہے وہ بھی یہی ہے کہ میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں آن لائن، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ دنیا الحمدللہ سب سے یعنی رزق حلال ہے. آپ یہی کوشش کریں آن لائن پڑھائیں دنیا بھر کے اندر، آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس مولوی صاحب اور قاری صاحب کے جو آنے کا جو خرچ ہے وہ بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا. آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، لیپ ٹاپ رکھیں اور اس طرح بچوں کو تعلیم دلوائیں. مدرسوں میں نہ بھیجیں. یہ یعنی کوئی بھی مولوی صاحب ہو اس کے پاس آپ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. اور انشاءاللہ میں نے بھی اپنے والد صاحب سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجوں گا. میرے والد صاحب مجھے مدرسے میں انہوں نے بھیجا تھا، تو مجھ سے والد صاحب کہنے لگے میں اپنے پوتوں کو بھی بھیجوں گا. میں نے کہا نہیں ابا، یہ مدرسے میں نہیں جائیں گے. نہ میں ان کو جامعۃ الرشید بھیجوں گا، نہ میں ان کو دارالعلوم کراچی بھیجوں گا، اور نہ میں ان کو کسی اور مدرسے بھیجوں گا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تشدد. ایک واقعات ابھی تو میں نے ان جامعات کے یعنی جو بظاہر ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی اچھی بلڈنگز ہیں، یہ میں ان مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس میں حافظ احمد صاحب کسی چک میں یا کسی پنڈ میں وہ گئے ہوں گے. میں تو آپ کو شہروں کی جو مدارس ہیں نا ان کی میں آپ کو کہانیاں سناؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. خود میں اپنی زندگی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا مدارس کے اندر زیادتی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے ایک زیادتی، حافظ احمد کے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بھی ان مدارس میں زیادتی ہوتی رہی. اور وہ کیا ہے جناب؟ واقعہ یہ ہے، اچھا زیادتی سے مراد یہاں پر وہ زیادتی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں. زیادتی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی بچپن کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے والد صاحب نے قاری صاحب کے پاس بھیجا تھا. میں چھوٹا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا میں ہمارے محلے کے، اور انہوں نے ایک کرائے پہ مکان لیا ہوا تھا، اس کے اندر وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو مجھے ایک دن سخت بخار تھا، میں نہیں جا سکا. تو والدہ نے کہا کہ ظہر کے بعد کی کلاس ہوتی تھی، صبح تو ہم اسکول جاتے تھے، پھر اس کے بعد جس طرح ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد آپ مدرسے جاتے ہیں. تو میں اسکول بھی نہیں گیا تھا، اور والدہ نے گھر میں اس وقت کوئی مجھے دوا دی تھی، میرے خیال میں کوئی سیرپ وغیرہ میں پی لیا، تو وہ بخار مجھے اس میں آرام آ گیا تھا. اس لیے بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے بچوں کو آپ جب کچھ بھی بتائیں کہ بیٹا باہر مت جاؤ، پھر بھی بچہ وہ جائے گا. یعنی بچوں کو بخار تھوڑا سا بھی اگر جب تک بخار ہوتا ہے نا تو بچہ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بخار اترتا ہے تو بچہ اپنا بیٹ بال لے کر باہر چلا جاتا ہے. تو میں نے بھی یہی کیا. بخار میرا اتر چکا تھا اور میں نے امی سے کہا کہ میں گھر کے باہر چلا جاتا ہوں، اور والدہ کے منع کرنے کے باوجود میں وہ ظہر کے بعد گھر سے باہر نکل گیا. اچھا بخار مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا تھا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کم بھی ہو جاتا ہے تو بچے نکل پڑتے ہیں گھر سے باہر. آپ سب کے بچے آپ کو معلوم ہوگا. میں گھر سے باہر گیا تو اچانک ہی میری بدقسمتی تھی کہ وہ جو قاری صاحب تھا نا مدرسے کا، جو ہمیں پڑھاتے تھے، جو حفظ قرآن بھی کرواتے تھے اور جو بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کا گزر وہاں سے ہو گیا. پھر جو انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھائی میں جو وہاں پہ کھیل رہا ہوں، تو اچھا میں ان کو دیکھ کر انہوں نے اس وقت میں تو مجھے کچھ نہیں کہا. اگلے دن جب میں مدرسے گیا
تو مدرسے گیا تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیوں کل کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا بھائی وجہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا۔ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، کل تو تم کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، وہ اس ٹائم میرا بخار اتر گیا تھا۔ تو بس اس پر میری انہوں نے بات نہیں سنی، اور جو انہوں نے تشدد کیا مجھ پہ، جو انہوں نے مجھے مارا، یعنی میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنا اس نے مجھ پہ تشدد کیا اس بندے نے۔ الٹا لٹا کر نا، وہ ڈنڈا ہوتا ہے ان کے پاس ایک خاص قسم کا، وہ ڈنڈے سے مارتے ہیں ایسے، اور مارتے بھی کہاں پر ہے؟ تشریف کے اوپر، یہ تشریف پہ مارتے ہیں۔ تشریف ان کی پسندیدہ جگہ ہے مارنے کی۔ تو وہ اس دن مطلب اچھا، میں اگلے دن جو تھا نقاہت جسم میں تھی، بچہ تھا، خیر بہرحال میں گھر چلا گیا تو مرجھایا ہوا تھا چہرہ۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا بیٹا کیوں؟ والد دیکھ گیا چہرے کو۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو بہت مارا ہے انہوں نے مجھے، قاری صاحب نے۔ کہا کس بات میں؟ میں نے کہا ابو کل میں نہیں گیا، آپ نے چھٹی کروائی، بخار تھا، اور تم انہوں نے، قاری صاحب نے مجھے بہت مارا، بری طرح سے مجھے لٹایا اور ڈنڈوں سے مارا ہے۔ کہا اچھا۔ ابا نے پھر جو ڈنڈا تیار کیا نا اس قاری کے لیے، اور پھر اس قاری کے پاس گئے، ابا نے جو اس کی حالت کی تھی۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے ان قاریوں کے ساتھ، چھترول ہونی چاہیے پھر ان کی اچھی طرح ٹھیک ٹھاک۔ تو کیا ہے جناب، میں سب مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس نہ بھیجیں۔ مدارس دین کا قلعہ ہے، یہ ایک آپ کو یہ بات کر کے نا ورغلایا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اختصاص کے لیے آپ مدارس بھیج سکتے ہیں، یعنی جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے، جب بچہ میٹرک کی تعلیم کر لے، یا اس کے بعد وہ بچے کی عمر 20 سے 25 سال ہے، اس کے بعد آپ بھیجیں۔ اور یہ خاص طرح کے ہمارے ہاں لوگ ہیں، اس گروہ کے اندر یہ زیادہ کام ہوتا ہے، بچوں پہ تشدد ہونا۔ ایک خاص فرقے کے لوگ ہیں، دیگر لوگ، لیکن ایک خاص جو گروہ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ طور پہ سنیں گے۔ کیوں ہے ان کے اندر؟ واللہ عالم، شاید اس لیے کہ وہ روحانیت سے دور ہیں، لوگ روحانیت سے دور ہیں۔ تو میں یہاں کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ، میں نے الحمدللہ ان دونوں کے اندر وقت گزارا ہے، دیوبندیوں میں بھی، بریلیوں کے اندر بھی۔ میں ان دونوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں، یہاں کے ان کے مدرسے کے مولوی بھی مجھ سے واقف، اور میں بھی ان مولویوں سے واقف ہوں۔ تو حافظ احمد صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا، توبہ رجوع کروائی ان سے کہ جناب توبہ اور رجوع کرو، اور کیونکہ حافظ احمد صاحب نے تو ڈرنا تھا ان سے، انہوں نے ڈرنا تھا، انہوں نے تو اپنی بات سے رجوع کرنا تھا۔ لیکن میں آپ کو حق سچ کہتے ہوئے یہ اپنی زندگی کا تجربہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہر بات بتانے کی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو پردہ ڈالنا چاہیے، اور مومن بہتر وہی ہے کہ جو عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ان مذہب کے نام پر جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں نا، ڈراتے ہیں، ان کی لوگوں کے سامنے حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باتیں سکھاتے ہیں تکفیر کی، وہ تو جناب وہ تو ایسی ہیں کہ جو زہر قاتل ہیں۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں، اسی میں ہمارے ملک کی اور ہمارے بچوں کی عافیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔